بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ آج ماہ ربیع الاول کی پہلی جمعرات ہے، اور جمعرات کا دن وہ مبارک دن جسے ولیوں کا دن کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، تو آج ربیع الاول کی پہلی جمعرات کو یہ چھوٹا سا آسان سا عمل ضرور پڑھ لیں، جو آج کی ویڈیو میں مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کی ذات عالی نے بڑی کمال کی بات فرمائی ہے۔ میرے رب کی ہر بات ہی با کمال ہے، لیکن اس میں چاشنی، مٹھاس، روحانیت بہت ہی زیادہ ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اگر اللہ چاہے تو رزق کو عام پھیلا دے، ہر امیر غریب کو، ہر کالے گورے کو، ہر بیمار تندرست کو، سب کو رزق دے دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم کھلم کھلا رزق کی تقسیم کر دیں اور سب کو دے دیں تو لوگ زمین میں ہماری بغاوت پر اتر آئیں گے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اے اللہ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیوں اس اندازے کے مطابق رزق کو تقسیم نہیں کرتے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، ہم آسمانوں سے بندوں کی حیثیت کے مطابق اور اپنی جو ہمارا علم ہے اس کے مطابق ہم لوگوں میں رزق کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ اب بعض بندے ایسے ہیں جن کو رزق ملتا ہے اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت گزاری میں لگ جاتے ہیں، نیک کاموں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں، اور بعض بندے ایسے ہیں جب ان کو رزق ملتا ہے وہ سرکشی پہ آ جاتے ہیں، گناہوں کی کثرت میں آ جاتے ہیں اور مزید اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ہم ان کی حیثیت کے مطابق ان کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے افراد ہیں بیچارے جو غربت، تنگ دستی، فقر و فاقہ، افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس پر آپ پریشان نہ ہوں۔ اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے تو آپ بہت بڑے مالدار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی ذات عالی نے ایک دن مجھے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے فرمایا اے میرے لاڈلے حبیب، آپ کس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہو، امیر بن کر یا فقر و فاقہ میں؟ تو میرے نبی کریم نے فرمایا یا اللہ میں اس طرح کی زندگی چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھا لوں اور ایک دن فاقہ کروں۔ تو پھر میرے اللہ نے فرمایا میرے لاڈلے حبیب اگر تو یہ چاہے کہ دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت ہو، مزے ہی مزے ہوں، جو چاہو جب چاہو جس وقت چاہو آپ کو مل جائے، تو میں وہ کرنے پر بھی قادر ہوں۔ یہ احد پہاڑ ہے، اس کو میں سونے کا بنا دوں، آپ جدھر جدھر جائیں گے، جہاں جہاں چلیں گے، یہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ جو آپ کو ضرورت پیش آئے گی آپ سونا بیچ کر اپنی ضروریات کو پورا کریں گے۔ تو میرے نبی نے منع فرما دیا، فرمایا یا اللہ میں ایسا نہیں چاہتا کہ یہ احد پہاڑ میرے لیے سونے کا بن جائے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں ایک دن آگ جلے اور دوسرے دن نہ جلے۔ تو میرے وہ غریب، وہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں زندگی گزارنے والے بھائی بہنیں، مائیں بیٹیاں، اگر آپ مومن ہیں، ایماندار ہیں، تو آپ کے پاس بہت بڑی دولت ہے۔ یہ دنیا کی زندگی امیر کی بھی گزر رہی ہے، غریب کی بھی گزر جائے گی، اور اصل میں کامیاب وہ ہے کہ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو وہ راضی کر رہا ہے۔ تو فقر و فاقہ، یہ تنگ دستی، یہ اللہ کی ذات عالی کی طرف سے ہے۔ اپنے آپ کو نیک کاموں میں، نماز میں، عبادات میں، مصروفیات کے ساتھ اس کو لگائیں، انشاءاللہ
میرے اللہ کے فضل و کرم سے جب ہم دینداری کی طرف آئیں گے اللہ ہماری اس دنیاوی زندگی کو بہتر بنا دیں گے۔ تو اگر آپ تنگ دستی فقر و فاقہ کا شکار ہیں تو ربیع الاول کی یہ پہلی جمعرات ہے، ماہ مقدس کی پہلی جمعرات جس میں حضور تشریف لائے، اس مہینے کی پہلی جمعرات کا یہ عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اور اس عمل کو خدا را ضائع نہ کیجئے گا، اور یہ عمل ضرور کیجئے گا، آپ کے گھر سے غربت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گی۔ عمل عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں سارے اسلامی ویڈیوز ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لیے درود و سلام کا تحفہ لکھ لیں۔ جب آپ لکھ جائیں گے آپ کا لکھا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، آپ کی برکت سے انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو اجر و ثواب ملے گا، لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ آپ نے کرنا ہے غربت، فقر و فاقہ، افلاس، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر سے یہ غربت رخصت ہو جائے، اس کے لیے آپ کو عمل بتا رہا ہوں۔ اب عمل جمعرات کے دن ہی آپ نے کرنا ہے۔ صبح نماز فجر سے لے کر نماز مغرب تک آپ کے پاس وقت ہے، سارا دن آپ کے پاس ہے، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جمعرات کا دن بڑا ہی خاص الخاص دن ہوتا ہے، اور پھر خصوصی طور پر رزق کے اعمال کے لیے تو ایک انمول تحفہ ہے، انمول خزانہ یہ عمل۔ آپ نے اس جمعرات کے دن میں یہ عمل ضرور کرنا ہے، اس میں ناغہ نہیں کرنا آپ نے۔ اگر آپ نے عمل کر لیا، میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ غربت دور ہو جائے گی، فقر و فاقہ، تنگ دستی، افلاس آپ کے گھر سے چلا جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جمعرات کا دن سارا دن آپ کے پاس، کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ درود پاک 1 بار پڑھے، 3 بار پڑھے، 5 بار پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ عمل پر قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرا ویسے بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور کی ذات پر آپ درود پاک ضرور پڑھیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ گنبد خضرا میں میرے نبی کے سامنے تیرا نام لیا جائے گا، تیرے والدین کا نام پیش کیا جائے گا کہ اس بندے نے درود پاک پڑھا ہے، اور تیرے شہر کا نام بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو اس لیے درود پاک کثرت سے پڑھیں۔ تو عمل سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھ لیا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد صرف اور صرف ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کی آپ نے تسبیح کرنی ہے۔ دل ہی دل میں خیال بھی یہ کرنا ہے کہ یا اللہ ہمارے گھر سے فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، افلاس، یہ سب کچھ رخصت کر دے، ان کو دور کر دے، اس ماہ مقدس کی برکت سے، اس جمعرات کی برکت سے، اور پھر اس عمل کی برکت سے۔ عمل کرنا آپ کا کام ہے، اور انشاءاللہ غربت کو بھگانا میرے رب کا کام ہے۔ جی تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ربیع الاول کی پہلی جمعرات، اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سارا سال آپ کو رزق عطا فرمائے گا اور اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔